1947 میں ہمیں آزادی تو ملی، لیکن اس آزادی کی قیمت صرف ایک لکیر کھینچنے سے ادا نہیں ہوئی تھی۔ اس آزادی کے پیچھے تقریباً 90 سال کی ایک ایسی جدوجہد چھپی تھی جس میں لاکھوں زندگیاں بدل گئی، خون بہا، بستیاں اجڑیں، خاندان بچھڑ گئے اور آخرکار برصغیر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ کیونکہ اس کہانی کی شروعات 1947 سے نہیں ہوتی، بلکہ اس کا آغاز ہوتا ہے 1857 کی بغاوت سے، وہ چھوٹی سی چنگاری جس نے برٹش راج کو ہلا دیا تھا۔ پھر اس کے بعد انگریزوں کی براؤن پالیسی، بنگال کے 2 ٹکڑے، جناح کے 14 نکات، گاندھی کا سالٹ مارچ، بھگت سنگھ کی قربانی اور آخرکار پاکستان اور بھارت کا الگ ہونا۔ اگر آپ واقعی اس آزادی کی قیمت جاننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس سیریز کے آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ بیونڈ احتشام کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ دوستوں، اس بغاوت سے اس کہانی کو شروع کرتے ہیں جسے سپاہی میوٹنی بھی کہا جاتا ہے۔ 1857 تک برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کی فوج میں تقریباً 3 لاکھ ہندوستانی سپاہی شامل ہو چکے تھے۔ ان میں زیادہ تر ہائی کاسٹ برہمن اور مسلمان تھے جو اپنے مذاہب سے گہرا تعلق رکھتے تھے۔ اسی دوران برطانوی فوج نے ایک نئی رائفل متعارف کروائی جسے اینفیلڈ رائفل کہا جاتا تھا۔ اس رائفل کو چلانے سے پہلے اس کے کارٹریج کو دانتوں سے کاٹنا پڑتا تھا، پھر اس میں موجود بارود بندوق میں ڈالا جاتا تھا۔ چند ہی ہفتوں بعد یہ افواہ پورے فوجی نظام میں پھیل گئی کہ ان کارٹریجز پر گائے اور سور کی چربی استعمال کی گئی ہے۔ ناظرین، ہندو سپاہیوں کے لیے گائے پوتر تھی، جبکہ مسلمانوں کے لیے سور نجس سمجھا جاتا تھا۔ ہندوستانی سپاہیوں نے ان کارٹریجز کو استعمال کرنے سے انکار کر دیا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ یہ صرف ایک چنگاری تھی۔ اصل غصہ تو برسوں سے برطانوی ظلم، ناانصافی اور امتیازی سلوک کی وجہ سے جمع ہو رہا تھا۔ آخرکار میرٹھ میں ہندوستانی سپاہیوں نے کھلی بغاوت کر دی۔ یہ بغاوت تیزی سے دہلی، کانپور، جھانسی اور دیگر علاقوں تک پھیل گئی۔ بہت سے لوگ اسے پہلی جنگ آزادی کہتے ہیں، لیکن بعض مورخین اس سے اختلاف کرتے ہیں۔ ان کے مطابق یہ پورے ہندوستان کی منظم جنگ نہیں تھی، کیونکہ مختلف علاقوں کے اپنے اپنے رہنما تھے اور کوئی ایک مشترکہ قیادت موجود نہیں تھی۔ دہلی میں سپاہی بہادر شاہ ظفر کو دوبارہ بادشاہ بنانا چاہتے تھے، کانپور میں نانا صاحب کی قیادت سامنے آئی، جبکہ جھانسی میں رانی لکشمی بائی مزاحمت کی علامت بن گئیں۔ اسی وجہ سے یہ بغاوت متحدہ قیادت سے محروم رہی اور برطانوی حکومت نے چند ہی ماہ میں اسے سختی سے کچل دیا۔ ناظرین، 1857 کی بغاوت کو دبانے کے بعد برطانوی حکومت نے باغیوں کو سزا دینے کے ساتھ ساتھ پورے حکومتی نظام کو ہی بدل دیا۔ بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کر کے رنگون جلاوطن کر دیا گیا اور ان کے ساتھ ہی صدیوں پر محیط مغل سلطنت کا عملی خاتمہ ہو گیا۔ اگلے ہی سال برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کو بھی ختم کر دیا گیا۔ اب ہندوستان براہ راست برطانوی کراؤن کے زیر انتظام آ گیا، یعنی ہندوستان پر حکمرانی کا اختیار اب لندن کی پارلیمنٹ اور برطانوی حکومت کے ہاتھ میں تھا۔ تمام بڑے فیصلے، ہاں وہ خارجہ پالیسی سے متعلق ہوں یا داخلی انتظام سے، اب برطانیہ میں کیے جانے لگے اور یوں ہندوستان باضابطہ طور پر برطانیہ کی کالونی بن گیا۔ دوستوں، 1857 کے بعد برطانوی حکومت نے اپنی گرفت مزید مضبوط کرنے کے لیے مختلف اقدامات کیے۔ پورے ہندوستان میں ریلوے لائنیں بچھائی گئیں، نہریں تعمیر کی گئیں اور کئی ترقیاتی منصوبے شروع کیے گئے، لیکن ان منصوبوں کا مقصد ہندوستانیوں کی فلاح نہیں تھا۔ اصل مقصد برطانوی حکومت کے مفادات کا تحفظ، تجارت کو آسان بنانا اور اپنی حکمرانی کو مزید مستحکم کرنا تھا۔ اسی دوران ہندوستان کی مقامی صنعت کو شدید نقصان پہنچایا گیا، خاص طور پر ٹیکسٹائل کی صنعت، جو کبھی دنیا بھر میں مشہور تھی، برطانوی معاشی پالیسیوں کا سب سے بڑا نشانہ بنی۔ ہندوستان سے خام کپاس انگلینڈ بھیجی جاتی، وہاں مشینوں میں کپڑا تیار کیا جاتا اور پھر وہی کپڑا واپس ہندوستان لا کے مہنگے داموں فروخت کیا جاتا۔ یعنی ہندوستان اپنی ہی پیدا کی ہوئی کپاس سے تیار ہونے والا کپڑا دوبارہ خریدنے پر مجبور تھا۔ اس کے بعد برطانوی حکومت نے ہندوستان میں ایک نیا بیوروکریٹک نظام متعارف کروایا۔ انڈین سول سروسز یعنی ICS کے امتحانات شروع کیے گئے تاکہ سرکاری افسران تیار کیے جا سکیں، لیکن اس نظام میں بھی برابری موجود نہیں تھی۔ 1922 تک یہ امتحان صرف لندن میں منعقد ہوتا تھا اور ایک عام ہندوستانی کے لیے لندن جا کر امتحان دینا تقریباً ناممکن تھا۔ اسی وجہ سے اعلیٰ سرکاری عہدے زیادہ تر برطانوی افسران کے پاس رہے۔
ناظرین، اس کے ساتھ ہی برطانوی حکومت نے فوج میں بھی تبدیلیاں کرنا شروع کر دی۔ ہندوستانی سپاہیوں کی تعداد کم کی گئی جبکہ برطانوی فوجیوں کی تعداد میں اضافہ کیا گیا۔ لیکن 1857 کی بغاوت نے برطانوی حکومت کو ایک سبق ضرور سکھا دیا تھا کہ اگر ہندوستانی دوبارہ متحد ہو گئے تو برطانوی راج کو برقرار رکھنا آسان نہیں ہوگا۔ اب انہیں یقین ہو چکا تھا کہ صرف طاقت کے زور پر برصغیر پر طویل عرصے تک حکومت نہیں کی جا سکتی۔ انہیں ایک ایسی حکمت عملی کی ضرورت تھی جس کے ذریعے ہندوستان پر سیاسی، سماجی اور ذہنی طور پر بھی کنٹرول قائم رکھا جا سکے۔ اور یہی وہ موڑ تھا جہاں 1857 کی بغاوت کا باب اپنے اختتام کی طرف بڑھتا ہے۔ لیکن برطانوی حکومت کی نئی حکمت عملی ابھی شروع ہونے والی تھی۔ انہیں احساس ہو چکا تھا کہ اگر ہندوستانیوں کو مکمل طور پر زیر اثر رکھنا ہے تو صرف فوج کافی نہیں ہوگی، معاشرے کی سوچ، تعلیم اور قیادت کو بھی اپنے رنگ میں رنگنا ہوگا۔ اور یہی سوچ آگے چل کر برطانوی حکومت کی ایک ایسی پالیسی کی بنیاد بنی جس نے ہندوستانی معاشرے، تعلیم اور سیاست پر گہرے اثرات چھوڑے۔ ایک ایسی پالیسی جس کا مقصد حکومت کرنے کے ساتھ ساتھ ہندوستانیوں کے ایک خاص طبقے کو اپنے انداز فکر کے مطابق ڈالنا بھی تھا۔ دوستوں، اس پالیسی کو تاریخ میں براؤن صاحب پالیسی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ لیکن آخر یہ پالیسی تھی کیا؟ انگریزوں نے اسے کیوں متعارف کروایا اور کیسے اس پالیسی نے ایک ایسی نئی طبقاتی تقسیم کو جنم دیا جس کے اثرات آنے والی دہائیوں تک محسوس کیے گئے؟ 1857 کے بعد برطانوی حکومت نے فوجی نظام میں تبدیلیاں شروع کر دیں۔ ہندوستانی سپاہیوں کی تعداد کم کی جانے لگی جبکہ برطانوی فوجیوں کی تعداد میں اضافہ کیا گیا۔ اسی دوران وہ ایک ایسی پالیسی لے کر آئے جس کا مقصد ہندوستان کے تعلیم یافتہ طبقے کی سوچ بدلنا تھا۔ اس پالیسی کے پیچھے بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہندوستانیوں کو تعلیم تو دی جائے، مگر ایسی تعلیم جس کے بعد وہ اپنی شناخت سے زیادہ برطانوی اقدار کو اہمیت دیں۔ وہ شکل و صورت سے ہندوستانی رہیں لیکن ان کی سوچ، طرز زندگی اور نظریات مکمل طور پر برطانوی ہوں۔ اسی مقصد کے تحت مختلف اسکول اور یونیورسٹیاں قائم کی گئیں، مگر ان اداروں میں تعلیم اس قدر مہنگی تھی کہ وہاں صرف امیر اور ایلیٹ طبقہ ہی پہنچ سکتا تھا، اور یہی برطانوی حکومت کا اصل مقصد بھی تھا۔ وہ ایک ایسا طبقہ تیار کرنا چاہتے تھے جو ان کی حکومت چلانے میں ان کا ساتھ دے۔ ان اداروں میں برطانوی تاریخ پڑھائی جاتی، برطانوی ادب پڑھایا جاتا اور ایسا نصاب رائج کیا گیا جو طلبہ کو برطانوی نظام کے قریب لے آئے، اور یوں معاشرے میں ایک نئی تقسیم پیدا ہونے لگی۔ ایک طرف عام ہندوستانی عوام، دوسری طرف برطانوی فوج رکھنے والا تعلیم یافتہ ہندوستانی طبقہ، اور سب سے اوپر خود برطانوی حکمران۔ لیکن برطانوی حکومت کا یہ منصوبہ مکمل طور پر کامیاب نہ ہو سکا کیونکہ حقیقت ان کی سوچ کے برعکس نکلی۔ اسی دور میں کچھ ایسی شخصیات بھی سامنے آئیں جنہوں نے معاشرے کو بدلنے اور اپنی قوم کو بیدار کرنے کی جدوجہد شروع کر دی۔ ناظرین، بنگال میں ایشور چندر ودیا ساگر نے ہندو سماج میں اصلاحات کے لیے کام کیا۔ انہوں نے بیوہ عورتوں کی دوبارہ شادی کے حق میں جدوجہد کی اور کم عمری کی شادیوں کے خلاف بھی آواز بلند کی۔ دوسری طرف مسلمانوں میں سر سید احمد خان ایک نمایاں شخصیت بن کر سامنے آئے۔ ان کا ماننا تھا کہ اگر مسلمان جدید تعلیم، انگریزی زبان اور سائنس سے دور رہے تو وہ ترقی کی دوڑ میں ہمیشہ پیچھے رہ جائیں گے۔ اسی سوچ کے تحت انہوں نے 1964 میں سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی تاکہ مغربی علوم کا اردو میں ترجمہ کیا جا سکے۔ پھر 1875 میں محمدن اینگلو اورینٹیل کالج کی بنیاد رکھی جو بعد میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بنا۔ یہ ادارہ آگے چل کر برصغیر کے مسلمانوں میں تعلیمی اور سیاسی شعور کا ایک اہم مرکز ثابت ہوا۔ دوستوں، 19ویں صدی کے اخیر تک ہندوستان میں ایک نئی سیاسی سوچ جنم لے چکی تھی۔ تعلیم یافتہ طبقہ یہ محسوس کرنے لگا تھا کہ ہندوستانیوں کی بھی ایک مشترکہ سیاسی آواز ہونی چاہیے جو برطانوی حکومت کے سامنے ان کے مطالبات پیش کر سکے۔ اسی سوچ کے تحت 1985 میں دادا بھائی نوروجی، سریندر ناتھ بینرجی، جسٹس مہادیو گووند اور دیگر نمایاں شخصیات کی کوششوں سے انڈین نیشنل کانگریس قائم ہوئی۔ اس جماعت کا مقصد ہندوستانیوں کی سیاسی نمائندگی کو ایک منظم شکل دینا تھا تاکہ عوام کے مطالبات برطانوی حکومت تک مؤثر انداز میں پہنچائے جا سکیں۔ لیکن سر سید کا خیال تھا کہ مسلمانوں کو اس مرحلے پر سیاست میں کودنے کے بجائے اپنی پوری توجہ تعلیم پر دینی چاہیے۔ ان کے مطابق جب مسلمان سماجی اور معاشی طور پر مضبوط نہیں ہوں گے، ان کی سیاسی آواز بھی کمزور رہے گی۔ انہیں یہ بھی خدشہ تھا کہ چونکہ کانگریس میں ہندو اکثریت ہے،
اس لیے مستقبل میں مسلمانوں کے مفادات نظر انداز ہو سکتے ہیں، اور اسی سوچ نے مسلمانوں میں ایک الگ سیاسی پلیٹ فارم کی ضرورت کو جنم دیا اور 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ قائم ہوئی۔ ناظرین، ادھر 1957 کے بعد برطانوی حکومت بھی ایک نئی حکمت عملی پر عمل کر رہی تھی۔ وہ اچھی طرح جان چکی تھی کہ اگر ہندو اور مسلمان متحد رہے تو ان پر حکومت کرنا آسان نہیں ہوگا، اسی لیے اس نے اپنی مشہور ڈیوائیڈ اینڈ رول پالیسی کو مزید مؤثر انداز میں نافذ کرنا شروع کر دیا۔ ناظرین، اس پالیسی کی سب سے نمایاں مثال 1905 میں سامنے آئی، جب وائسرائے لارڈ کرزن نے بنگال کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، مغربی بنگال جہاں ہندو اکثریت تھی اور مشرقی بنگال جہاں مسلمان اکثریت تھی۔ لارڈ کرزن کے اس فیصلے کے بعد پورے برصغیر میں سیاسی ماحول یکسر بدل گیا۔ ہندو اکثریتی علاقوں میں اس تقسیم کو ایک سازش سمجھا گیا۔ ان کا خیال تھا کہ برطانوی حکومت جان بوجھ کر بنگال کو تقسیم کر رہی ہے تاکہ عوامی اتحاد کمزور ہو جائے، اور اسی رد عمل میں سوادیشی موومنٹ نے جنم لیا۔ لوگوں نے برطانوی مصنوعات کا بائیکاٹ شروع کر دیا، مشینوں سے بنے ہوئے کپڑے جلائے گئے، احتجاجی ریلیاں نکالی گئیں اور مقامی صنعت کی بھرپور حمایت کی گئی۔ یہ مزاحمت برطانوی حکومت کے خلاف ایک واضح سیاسی پیغام تھی، جبکہ دوسری طرف مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اس تقسیم کو مختلف زاویے سے دیکھ رہی تھی۔ ان کے نزدیک متحدہ بنگال میں انہیں وہ سیاسی نمائندگی اور مواقع حاصل نہیں تھے جن کے وہ حقدار تھے۔ چونکہ ڈھاکہ کو نئے صوبے کا دارالحکومت بنایا گیا، اسی لیے طاقت کا ایک نیا مرکز بھی وجود میں آیا، اور اسی وجہ سے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد نے اس تقسیم کو اپنے حق میں ایک مثبت پیش رفت سمجھا۔ یہیں سے ہندوؤں اور مسلمانوں کی سیاسی سوچ کے درمیان فرق پہلے سے کہیں زیادہ واضح ہونے لگا۔ برطانوی حکومت کا مقصد بھی یہی تھا، اور وہ اس مقصد میں کافی حد تک کامیاب بھی ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ اگرچہ 1911 میں بنگال کی تقسیم واپس لے لی گئی اور دونوں حصوں کو دوبارہ ملا دیا گیا، لیکن 1905 کے بعد آخر ایسا کیا ہوا کہ ایک ہی آزادی کی جدوجہد لڑنے والے لوگ آہستہ آہستہ دو مختلف راستوں پر چل پڑے۔ دوستوں، 1909 میں برطانوی حکومت نے مالے منٹو اصلاحات متعارف کروائیں۔ ان اصلاحات کا مقصد ہندوستانیوں کو محدود سیاسی نمائندگی دینا تھا، لیکن اس میں ایک نئی شکل جداگانہ انتخابات کا نظام بھی شامل کیا گیا۔ اس نظام کے تحت مسلمان ووٹر صرف مسلمان امیدواروں کو ہی ووٹ دے سکتے تھے، جبکہ ہندو ووٹر ہندو امیدواروں کو منتخب کرتے تھے۔ برطانوی حکومت کا موقف تھا کہ یہ نظام مختلف طبقوں کو نمائندگی دینے کے لیے ضروری ہے، لیکن کانگریس کے مطابق یہ برطانوی حکومت کی پرانی پالیسی ڈیوائیڈ اینڈ رول کا حصہ ہے، جس کے ذریعے ہندوستانی عوام کو ایک دوسرے سے دور رکھا جا سکتا ہے۔ دوسری طرف بہت سے مسلمان رہنماؤں کا موقف تھا کہ ایک ایسے ملک میں جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں، جداگانہ انتخابات ان کی سیاسی آواز کو محفوظ رکھنے کا ذریعہ ہے۔ یہ اختلاف آہستہ آہستہ برصغیر کی سیاست کا ایک بڑا مسئلہ بن گیا۔ دوستوں، اسی دوران دنیا ایک بڑے بحران کی طرف بڑھ رہی تھی، اور وہ تھا پہلی جنگ عظیم، جو کہ 1914 میں شروع ہوئی۔ برطانیہ بھی اس جنگ میں شامل تھا، اور اسے ہندوستان سے فوجی، مالی اور سیاسی مدد کی شدید ضرورت تھی۔ ہزاروں ہندوستانی فوجیوں نے برطانوی فوج کے ساتھ مختلف محاذوں پر جنگ لڑی، لیکن ہندوستانی رہنماؤں کی امید تھی کہ جنگ کے بعد برطانیہ ہندوستان کو زیادہ سیاسی اختیارات دے گا۔ اسی پس منظر میں 1916 میں ایک اہم سیاسی واقعہ پیش آیا، جسے تاریخ میں لکھنؤ پیکٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب کانگریس اور مسلم لیگ پہلی بار ایک مشترکہ سیاسی موقف پر قریب آئیں۔ کانگریس برطانوی حکومت سے خود حکومتی اختیارات کا مطالبہ کر رہی تھی، جبکہ مسلم لیگ مسلمانوں کے سیاسی حقوق اور نمائندگی کے تحفظ کی خواہاں تھی۔ دونوں جماعتوں نے محسوس کیا کہ اگر وہ متحد ہو کر مطالبات پیش کریں گی تو برطانوی حکومت پر دباؤ زیادہ بڑھے گا۔ اس معاہدے کے تحت ہندوستانیوں کی قانون ساز کونسلوں میں نمائندگی بڑھانے کا مطالبہ کیا گیا، اور ایک اہم بات یہ بھی تھی کہ کانگریس نے مسلمانوں کے لیے جداگانہ انتخابات کے اصول کو بھی قبول کر لیا۔ ناظرین، یہ ہندو مسلم اتحاد کا ایک ایسا لمحہ تھا جسے بعد میں برصغیر کی سیاست کا اہم موڑ سمجھا گیا۔ لیکن پھر اسی سال ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے پورے ہندوستان کو اندر تک ہلا دیا۔ ایک ایسا واقعہ جس کے بعد لاکھوں لوگوں کے دلوں میں برطانوی حکومت کے خلاف غصہ مزید شدید ہو گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ 1919 میں برطانوی حکومت نے رولٹ ایکٹ نامی ایک قانون نافذ کیا۔ اس قانون کے تحت برطانوی حکومت کو یہ اختیار حاصل ہو گیا تھا
کہ وہ کسی بھی شخص کو بغیر مقدمہ چلائے گرفتار کر سکتی تھی۔ ہندوستانی عوام کے نزدیک یہ قانون ان کے بنیادی حقوق پر حملہ تھا۔ پورے ملک میں اس کے خلاف احتجاج شروع ہو گئے۔ انہی احتجاجی مظاہروں کے دوران پنجاب کے شہر امرتسر میں ہزاروں لوگ جلیانوالہ باغ میں جمع ہوئے۔ 13 اپریل 1919 کو لوگ وہاں پرامن احتجاج کے لیے موجود تھے۔ مرد، عورتیں، بچے اور بزرگ سب اپنے غصے اور احتجاج کا اظہار کرنے کے لیے وہاں آئے تھے، لیکن پھر برطانوی فوج کا افسر جنرل ریجنالڈ ڈائر اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچا۔ بغیر کسی وارننگ کے اس نے نہتے لوگوں پر فائرنگ کا حکم دے دیا اور چند ہی منٹوں میں جلیانوالہ باغ کی زمین خون سے رنگ گئی۔ سینکڑوں لوگ مارے گئے اور ہزاروں زخمی ہوئے۔ دوستوں، اس واقعے نے ہندوستان کے لوگوں کو یہ احساس دلا دیا کہ برطانوی حکومت طاقت کے زور پر اپنا اقتدار برقرار رکھنا چاہتی ہے۔ ہندو، مسلمان اور سکھ ہر طبقے میں غصے کی ایک نئی لہر پیدا ہو گئی، اور یہی وہ وقت تھا جب ہندوستان کی سیاست ایک اور بڑے موڑ میں داخل ہونے والی تھی، جو آگے چل کر ایک نئی انقلابی تحریک کا سبب بنی۔ ایک ایسی تحریک جس کے ایک نوجوان رہنما نے برطانوی حکومت کو چیلنج کرتے ہوئے تاریخ میں اپنا نام ہمیشہ کے لیے لکھ دیا۔ اس نوجوان کا نام تھا بھگت سنگھ۔ دوستوں، 1920 کی دہائی میں برصغیر کے نوجوانوں میں ایک نئی سوچ پیدا ہو رہی تھی۔ بہت سے نوجوانوں کا خیال تھا کہ صرف سیاسی مذاکرات اور احتجاج سے آزادی حاصل کرنا مشکل ہے۔ ان کے مطابق برطانوی حکومت طاقت کی زبان سمجھتی ہے، اسی لیے اسے اسی انداز میں جواب دینا ہوگا، اور اسی سوچ کے تحت ایک انقلابی تنظیم HSRA سامنے آئی۔ اس تنظیم سے وابستہ نمایاں ناموں میں چندر شیکھر آزاد، بھگت سنگھ، راج گرو اور سکھدیو شامل تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ صرف احتجاج اور مطالبات سے آزادی حاصل نہیں ہوگی، بلکہ برطانوی حکومت کو یہ احساس دلانا ہوگا کہ ہندوستانی عوام اب خاموش نہیں رہیں گے۔ اسی سوچ کے تحت انقلابیوں نے کئی جرأت مندانہ کارروائیاں کی۔ 1925 میں کاکوری ٹرین ایکشن کیا گیا، جس میں سرکاری خزانے کو نشانہ بنایا گیا تاکہ انقلابی تحریک کے لیے وسائل حاصل کیے جا سکیں۔ اور ادھر برطانوی حکومت بھی ہندوستان کے آئینی مستقبل پر غور کر رہی تھی۔ اسی مقصد کے لیے 1927 میں سائمن کمیشن تشکیل دیا گیا، لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ کروڑوں ہندوستانیوں کے مستقبل کا فیصلہ کرنے والے اس کمیشن میں ایک بھی ہندوستانی شامل نہیں تھا۔ یہ خبر پھیلتے ہی پورے برصغیر میں احتجاج شروع ہو گیا۔ کمیشن جہاں بھی جاتا ایک ہی نعرہ گونجتا، سائمن گو بیک۔ انہی احتجاجوں کے دوران لاہور میں پولیس نے مظاہرین پر لاٹھی چارج کیا، جس میں معروف رہنما لالا لاجپت رائے شدید زخمی ہوئے، اور چند ہفتوں بعد وہ اپنے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے انتقال کر گئے۔ اس واقعے نے نوجوان انقلابیوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ بھگت سنگھ اور ان کے ساتھیوں نے اسے قومی توہین سمجھا اور بدلے کے طور پر برطانوی افسر جان سانڈرز کو قتل کر دیا۔ لیکن بھگت سنگھ کا مقصد انتقام لینے کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کو ہندوستان کی آزادی کی جدوجہد سنانا بھی تھا، اور اسی مقصد سے 1929 میں انہوں نے بٹک ایشور دت کے ساتھ مرکزی قانون ساز اسمبلی میں کم شدت کے 2 بم پھینکے۔ ان کی نیت کسی کو قتل کرنا نہیں تھی، بلکہ جیسا کہ وہ خود کہتے تھے، بہروں کو سنانا تھا۔ بم پھینکنے کے بعد دونوں فرار ہونے کے بجائے وہیں کھڑے ہو کر انقلاب زندہ باد کے نعرے لگانے لگے، اور اس کے بعد دونوں نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ طویل مقدمے کے بعد 23 مارچ 1931 کو بھگت سنگھ، راج گرو اور سکھدیو کو پھانسی دے دی گئی۔ ناظرین، وہ صرف 23 سال کے تھے، لیکن ان کی قربانی نے انہیں برصغیر کی تاریخ کے سب سے نمایاں انقلابی رہنماؤں میں شامل کر دیا۔ ادھر سیاسی محاذ پر بھی حالات تیزی سے بدل رہے تھے۔ ہندوستانیوں نے فیصلہ کیا کہ اب صرف برطانوی حکومت کے آئینی منصوبوں کا انتظار نہیں کیا جائے گا، بلکہ ہندوستانی خود اپنے مستقبل کا آئینی خاکہ تیار کریں گے۔ اسی مقصد کے لیے موتی لال نہرو کی سربراہی میں نہرو رپورٹ تیار کی گئی۔ اس رپورٹ میں ہندوستان کو ڈومیننٹ سٹیٹس دینے اور ایک مضبوط مرکزی حکومت قائم کرنے کی تجویز دی گئی۔ لیکن یہاں ایک بڑا اختلاف سامنے آیا۔ مسلمان رہنماؤں کا خیال تھا کہ اگر مضبوط مرکز قائم ہوا تو ہندو اکثریت کی وجہ سے مسلمانوں کے سیاسی حقوق متاثر ہو سکتے ہیں۔ خاص طور پر جداگانہ انتخابات کا مسئلہ ایک بڑی رکاوٹ بن گیا۔ مسلم لیگ کا موقف تھا کہ مسلمانوں کی سیاسی شناخت اور نمائندگی کو محفوظ رکھنے کے لیے یہ نظام ضروری ہے۔ اسی اختلاف کے جواب میں قائد اعظم محمد علی جناح نے 1929 میں اپنے مشہور 14 نکات پیش کیے۔ ان نکات میں وفاقی نظام، صوبائی خود مختاری اور مسلمانوں کے سیاسی حقوق کے تحفظ پر زور دیا گیا۔
दूसरी तरफ कांग्रेस के अंदर एक मजबूत मरकजी हुकूमत का नजरिया ज्यादा मकबूल था और यूं 1930 की दहाई से पहले ही बरसगीर की सियासत में दो मुख्तलिफ रास्ते वाज़ेह होना शुरू हो गए थे। एक तरफ आज़ादी के लिए जद्दोजहद जारी थी और दूसरी तरफ ये सवाल भी शिद्दत एख्तियार कर रहा था कि आज़ादी के बाद हिंदुस्तान का सियासी निज़ाम कैसा होगा। क्या हिंदू और मुसलमान एक ही सियासी निज़ाम में अपने इख्तलाफात खत्म कर सकेंगे या ये इख्तलाफात आने वाले वक्त में एक नई तारीख रकम करेंगे। अगस्त 1928 में आई नेहरू रिपोर्ट में जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट डिमांड थी वो यही थी कि इंडियंस को सेल्फ गवर्नमेंट का हक दिया जाए। वो बिल्कुल उसी तरह डोमिनियन स्टेटस मांग रहे थे जैसे ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के पास था। उस रिपोर्ट में ये भी था कि हमें एक सेंट्रल गवर्नमेंट चाहिए जो कि स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। लेकिन उस रिपोर्ट का सबसे बड़ा मसला ये था कि उसमें मुसलमानों के जुदागाना इंतखाबात को खत्म करने की सिफारिश की गई थी। यानी नेहरू का कहना था कि मुसलमानों और हिंदुओं के अलग अलग इंतखाबी निज़ाम के बजाय एक ज्वाइंट इलेक्टोरेट होना चाहिए जहां तमाम वोटर मिलकर तमाम उम्मीदवारों को वोट दें। अब ये बात मुस्लिम लीग के लीडर्स को बिल्कुल भी कबूल नहीं थी। उनका वही खौफ, वही कंसर्न था कि हिंदू मेजॉरिटी में मुसलमान सियासी तौर पर दब जाएंगे और उसी के रिएक्शन में ही कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने अपने मशहूर 14 नुकात सामने रखे। अब यहीं पर कायदे आज़म और नेहरू का जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था वो सामने आ चुका था और यही इख्तलाफ आगे चलकर दोनों क़यादतों के दरमियान फासले बढ़ाने लगा। नाज़रीन, उसी दौरान बरतानवी हुकूमत ने एक और ऐसा फैसला किया जिसने अवाम में गम गुस्सा मजीद बढ़ा दिया। उन्होंने नमक जैसी रोजमर्रा की बुनियादी जरूरत पर भी भारी टैक्स आयद कर दिया। अब सोचें, नमक हर घर की बुनियादी जरूरत है, उस पर इतना टैक्स लगा दिया कि वैसे ही जो जिंदगी हिंदुस्तानियों के लिए मुश्किल थी वो और भी मुश्किल हो गई। दोस्तों, जुल्म के जवाब में गांधी ने सॉल्ट मार्च शुरू की। ये एक सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट थी। गांधी ने साबरमती आश्रम से पैदल सफर का आगाज किया। तकरीबन 390 किलोमीटर का ये सफर उन्होंने 24 दिन में तय किया। रास्ते में वो बहुत सी जगहों पर गए, जो भी उनको मिला उसे इनकरेज किया कि वो उनके साथ जुड़ जाए और लोग उनके साथ जुड़ते गए। तकरीबन 390 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद वो गुजरात के शहर दांडी पहुंचे। वहां जाकर समुद्र के किनारे खड़े हो गए और उन्होंने अपने हाथ से नमक उठाया। ये कदम एक सिंबॉलिक एक्ट था क्योंकि बरतानी कानून के तहत किसी भी हिंदुस्तानी को खुद से नमक बनाने या जमा करने की इजाजत नहीं थी। बरतानवी हुकूमत घबरा गई और उन्होंने कांग्रेस के बाकी लीडर्स के साथ साथ गांधी को भी अरेस्ट कर लिया। गांधी की गिरफ्तारी के दौरान लंदन में पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मुनाकिद हुई, जहां बरतानवी हुकूमत ने हिंदुस्तान के आईनी मुस्तकबिल पर गौर शुरू किया। लेकिन कांग्रेस ने उस कॉन्फ्रेंस का मुकम्मल बायकॉट कर दिया क्योंकि उसके तकरीबन तमाम बड़े रहनुमा जेल में थे, इसलिए कांग्रेस की कोई नुमाइंदगी मौजूद ही नहीं थी। नाजरीन, उस कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ मिनॉरिटी ग्रुप्स और चंद रियासतों के नुमाइंदे तो मौजूद थे, लेकिन कांग्रेस जैसी बड़ी जमात की अदम मौजूदगी की वजह से उस कॉन्फ्रेंस का कोई खास नतीजा न निकल सका। चुनांचे गांधी की रिहाई के बाद उनकी लॉर्ड इरविन से मुलाकात हुई, जिसके नतीजे में 1931 में गांधी इरविन पैक्ट तय पाया। उस मुआहिदे के तहत बरतानवी हुकूमत ने साहिली इलाकों के लोगों को जाती इस्तेमाल के लिए नमक बनाने और जमा करने की महदूद इजाजत दे दी, जबकि पुरअमन सियासी सरगर्मियों और एहतजाज के लिए भी कुछ नरमी इख्तियार की गई। उसके बाद दूसरी और तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस मुनाकिद हुई, जिसमें कांग्रेस मौजूद थी, लेकिन उनका भी कोई खास आउटकम नहीं निकला। मसला ये था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग किसी एक सफ़े पर आ ही नहीं रहे थे। उन दोनों के पॉलिटिकल गोल्स भी मुख्तलिफ थे और उनके फेयर्स ने भी उनके रास्ते अलग अलग कर दिए थे। नाजरीन, आखिरकार बरतानवी हुकूमत ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के जरिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क पेश किया, जिसके मुताबिक सूबों को खुद मुख्तारी दी गई और उन्हें अपनी हुकूमतें बनाने की इजाज़त भी दे दी गई। उस आईनी ढांचे में एक फेडरल सिस्टम भी तजवीज़ किया गया, जिसके तहत खुद मुख्तार रियासतों और सूबों को मिलकर एक फेडरेशन बनाना था। लेकिन ये फेडरेशन स्कीम कभी मुकम्मल तौर पर नाफिज ही ना हो सकी, क्योंकि ज्यादातर रियासतें उस फेडरेशन में शामिल होने पर आमादा ही नहीं थीं। उसके बावजूद ये एक अहम माइलस्टोन जरूर था, क्योंकि पहली बार बरतानवी हुकूमत ने सूबों को महदूद हद तक सेल्फ गवर्नमेंट का एख्तियार दिया। ताहम मुकम्मल एख्तियारात अब भी बरतानवी हुकूमत के पास थे, जबकि डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और दीगर अहम शोबे भी उन्हीं के कंट्रोल में रहे। दोस्तों, 1937 के इंतखाबात हिंदुस्तान के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुए,
کیونکہ اب صوبوں کو یہ اختیار حاصل تھا کہ وہ اپنی اپنی حکومتیں بنا سکتے تھے۔ اس الیکشن میں کانگریس نے بڑی کامیابی حاصل کی۔ زیادہ تر صوبوں میں کانگریس نے میجورٹی حاصل کر کے اپنی حکومت بنا لی اور اپنے آپ کو ایک نیشنل لیول پارٹی ثابت کر دیا۔ کانگریس کا یہ دعویٰ کہ وہ صرف ہندوؤں کی نہیں بلکہ مسلمانوں کی بھی پارٹی ہے، وہ اس بات کو ثابت کرنے میں کامیاب رہی۔ لیکن دوسری طرف مسلم لیگ کا حال بالکل ہی الگ تھا۔ وہ صرف 4.4% ووٹ حاصل کر سکی۔ یہاں تک کہ اپنی مسلم میجورٹی صوبوں میں بھی لوگوں نے مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دیے، بلکہ یا تو ریجنل مسلم پارٹیز کو ووٹ دیے یا پھر انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کو۔ یعنی مسلم لیگ اپنے ہی علاقوں میں ایک مضبوط پوزیشن نہ بنا پائی۔ قائد اعظم اس وقت تک سمجھ چکے تھے کہ مسلم لیگ ابھی تک اپنے ہی مسلمان عوام کے دل و دماغ میں جگہ نہیں بنا سکی، وہ بہت کمزور ہے۔ اس کے بعد مسلم لیگ نے کانگریس کو تجویز دی کہ مل کر ایک کولیشن گورنمنٹ تشکیل دیتے ہیں، لیکن کانگریس نے واضح طور پر اس بات کو رد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جب تک مسلم لیگ کے لوگ انفرادی طور پر کانگریس میں شامل نہیں ہوں گے انہیں منسٹریز نہیں دی جائیں گی۔ لیکن یہ بات مسلم لیگ کے لیے بالکل ناقابل قبول تھی، جناح کے لیے تو یہ ایک آئی اوپنر تھا۔ انہوں نے کہا کہ جب مسلمان اور ہندو مل کر حکومت بنانا چاہتے ہیں تو کانگریس اسے براہ راست مسترد کر رہی ہے، اور یہ بھی ابھی فیڈریشن سسٹم ہے۔ اگر سینٹرل گورنمنٹ بھی اسی طرح ہندو میجورٹی کے زیر اثر ہوئی تو کانگریس مسلمانوں کی سیاسی شناخت کو مکمل طور پر نظر انداز کر دے گی۔ یہی وہ خوف تھا جو مسلم لیگ کو شروع سے تھا، اور 1937 کے انتخابات کے بعد وہ مزید مضبوط ہو گیا۔ ان انتخابات کے بعد جناح صاحب کا تو لہجہ ہی بدل گیا۔ انہیں سمجھ آ گیا تھا کہ اب مسلم لیگ کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر کانگریس اس وقت سمجھوتا کر لیتی اور کولیشن گورنمنٹ بنا لیتی تو شاید برصغیر کی تاریخ کچھ اور ہوتی اور پاکستان کے قیام کی کہانی بھی مختلف انداز میں لکھی جاتی۔ دوستو، ستمبر 1939 میں جب دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی تو برطانوی حکومت نے کسی سے بھی مشورہ کیے بغیر اعلان کر دیا کہ اب ہندوستان بھی الائڈ پاورز کے ساتھ مل کر برطانیہ کا ساتھ دے گا اور جنگ میں حصہ لے گا۔ لیکن کانگریس اس بات سے بہت ناراض ہوئی کیونکہ وہ اپنے آپ کو ہندوستان کا منتخب نمائندہ سمجھتی تھی، اور اتنا بڑا فیصلہ برطانوی حکومت نے خود ہی کر لیا بغیر ان سے مشورہ کیے۔ کانگریس نے برطانوی حکومت کے اس فیصلے کے خلاف پروٹیسٹ کرتے ہوئے اپنی صوبائی منسٹریز سے استعفے دینا شروع کر دیے۔ ایک طرح سے کانگریس نے خود ہی اپنی پروونشل پاورز چھوڑ دی تاکہ برطانوی حکومت پر دباؤ ڈالا جا سکے، لیکن اس فیصلے کا الٹا اثر ہوا۔ جہاں جہاں کانگریس اپنی منسٹریز چھوڑ رہی تھی وہاں ایک پولیٹیکل ویکیوم پیدا ہو رہا تھا، اور اسی خلا کو پل کرنے کے لیے آل انڈیا مسلم لیگ اپنا انفلوئنس بڑھانے لگی۔ جناح صاحب نے اس صورتحال کو ایک پولیٹیکل اپرچونٹی کے طور پر لیا۔ انہوں نے برطانوی حکومت کو یہ پیشکش کی کہ اگر آپ مسلمانوں کے رائٹس کی ضمانت دیتے ہیں تو ہم اس جنگ میں آپ کا ساتھ دیں گے۔ اب چونکہ برطانوی حکومت کا کانگریس سے بائیکاٹ ہو چکا تھا اور وہ احتجاج میں تھی، اسی لیے انہیں ہندوستان میں ایک ریلائبل ایلی کی ضرورت تھی۔ دوستو، 1940 میں قرارداد لاہور پیش کی گئی۔ یہ قرارداد کہتی تھی کہ نارتھ ویسٹرن انڈیا میں موجود مسلم اکثریتی علاقوں یعنی پنجاب، سندھ، بلوچستان اور سرحد، اور نارتھ ایسٹرن انڈیا میں موجود مسلم اکثریتی علاقوں جیسے بنگال اور آسام کو الگ اور خود مختار ریاستی یونٹس کی صورت میں منظم کیا جائے تاکہ وہاں کے مسلمان اپنی سیاسی، مذہبی اور ثقافتی زندگی کو اپنے مفادات کے مطابق چلا سکیں۔ لیکن اس ریزولوشن میں مسلم اکثریتی علاقوں کے لیے انڈیپینڈنٹ سٹیٹس کی بات کی گئی تھی، کسی ایک ملک کا واضح مطالبہ نہیں کیا گیا تھا۔ اس میں کہیں بھی پاکستان کا لفظ استعمال ہی نہیں ہوا۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ کے لیڈرز اور فالوورز نے اسی ریزولوشن کو ایک الگ مسلم ملک کے مطالبے کے طور پر کنسیڈر کرنا شروع کر دیا۔ اس ریزولوشن سے یہ تو کلیئر ہو گیا کہ کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان فاصلہ اب اتنا بڑھ چکا تھا کہ دونوں کے درمیان کوئی برج بننا تقریباً ناممکن نظر آ رہا تھا۔ یعنی 1939 میں کانگریس کا اپنی منسٹریز سے ریزائن کرنا اور پھر 1940 میں لاہور ریزولوشن کا پیش ہونا، ان دونوں انسیڈنٹس نے بیسیکلی پاکستان موومنٹ کا راستہ مزید ہموار کر دیا۔ دوستو، 1942 میں دوسری جنگ عظیم کے دوران برٹن کے حالات کافی نازک ہو چکے تھے۔ جاپانیز فورسز تیزی سے جنوب مشرقی ایشیا میں پیش قدمی کرتے ہوئے برما تک پہنچ گئی تھیں۔ لندن کو یہ خوف لائق ہونے لگا کہ اگر ہندوستان سے انہیں سپورٹ نہ ملی تو برما کے محاذ کی وجہ سے ان کا پورا وار فرنٹ کمزور ہو سکتا ہے۔
उसी लिए प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल ने मार्च 1942 में एक शख्स को स्पेशल मिशन देकर इंडिया भेजा। उस शख्स का नाम था सर स्टैफर्ड क्रिप्स और उस मिशन को क्रिप्स मिशन कहा गया। नाज़रीन, क्रिप्स का काम ये था कि मुस्लिम लीग, कांग्रेस और दूसरे पॉलिटिकल ग्रुप्स को एक ऐसी ऑफर दी जाए जिसके बदले वो इस जंग में ब्रिटिश का साथ देने पर आमादा हो जाए। उसका प्रपोजल था कि अभी जंग जारी है, इसलिए इस वक्त हमें हिंदुस्तान की सपोर्ट चाहिए, लेकिन जैसे ही जंग खत्म होगी बरतानवी हुकूमत हिंदुस्तानियों को सेल्फ गवर्नमेंट की इजाजत दे देगी। साथ ही उस प्रपोजल में एक और अहम बात भी थी। उसके मुताबिक हर सूबे को ये इख्तियार दिया गया था कि वो इंडियन यूनियन के साथ शामिल होना चाहे तो शामिल हो, और अगर ना चाहे तो अपने लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट कर सकता है। बज़ाहिर ये एक बड़ी कंसेशन थी, लेकिन कांग्रेस ने उसे कबूल नहीं किया। गांधी का कहना था कि ब्रिटिश के वादों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उनका मुतालबा साफ था कि हिंदुस्तान को आज़ादी अभी चाहिए, जंग खत्म होने के बाद नहीं। क्रिप्स मिशन खत्म होने के बाद गांधी ने अपने फॉलोअर्स को क्लियरली बता दिया कि अब डू और डाई वाला वक्त आ गया है। उसके बाद उन्होंने एक मूवमेंट शुरू की जिसे क्विट इंडिया मूवमेंट कहा जाता है। नाज़रीन, अगस्त 1942 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने ब्रिटिश क्विट इंडिया का नारा बुलंद किया। गांधी का मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर था कि अब ब्रिटिश को हिंदुस्तान छोड़ना होगा, वरना लोग सिविल डिसओबीडियंस शुरू कर देंगे और पूरे हिंदुस्तान में एक बड़ी तहरीक खड़ी हो जाएगी। जैसे ही मूवमेंट का आगाज हुआ, ब्रिटिश ने कांग्रेस के तमाम अहम लीडर्स को अरेस्ट कर लिया। लीडरशिप के बगैर जब प्रोटेस्ट जारी रहे तो सूरत हाल मजीद खराब होती गई। कई जगहों पर लोगों ने रेलवे लाइंस को नुकसान पहुंचाया और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को भी नजरे आतिश किया। कांग्रेस ने तो फैसला किया था कि प्रोटेस्ट नॉन वायलेंट होंगे, लेकिन कई इलाकों में हालात काबू से बाहर हो गए, दंगे फसाद शुरू हो गए और पुलिस ने भी ताकत का इस्तेमाल किया। नाज़रीन, चूंकि कांग्रेस की तकरीबन पूरी क़यादत जेल में थी, इसलिए सियासी मैदान में एक खला पैदा हो गया। मुस्लिम लीग ने उस सूरत हाल को एक मौके के तौर पर देखा। जिन्ना साहब का मानना था कि ये वक्त बरतानवी हुकूमत से बराह रास्त टक्कर लेने का नहीं, बल्कि मुसलमानों की सियासी ताकत और अपनी गवर्नेंस पर गौर करने का है। दूसरी तरफ कांग्रेस एहतजाज और बायकॉट में मसरूफ थी, जबकि बरतानवी हुकूमत को हिंदुस्तान में किसी रिलायबल एली की जरूरत थी। और यही वजह थी कि बरतानवी हुकूमत की तवज्जो भी आहिस्ता आहिस्ता मुस्लिम लीग की तरफ बढ़ने लगी। दोस्तों, यहाँ से मुस्लिम लीग ने अपनी पोजीशन को मजीद मजबूत करना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता वो खुद को हिंदुस्तान के मुसलमानों की सबसे बड़ी सियासी नुमाइंदा जमात के तौर पर पेश करने लगी। 1945 में जब दूसरी जंग अजीम खत्म हुई तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को समझ आ गया कि अब इतने बड़े सब कॉन्टिनेंट पर ज्यादा देर हुकूमत करना मुश्किल है। जंग की वजह से उनके रिसोर्सेज कम हो चुके थे, पैसा भी ना बचा था और इकनॉमी भी काफी कमजोर हो चुकी थी। अब उनका फोकस हिंदुस्तान से निकलने पर था, लेकिन उससे पहले उन्हें हिंदुस्तान की बड़ी सियासी पार्टियों के साथ नेगोशिएशन करना थी, ताकि बरतानिया अपने मफादात को भी महफूज रख सके और हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के लिए भी कोई रास्ता निकाला जा सके। दोस्तों, 1945 में जब बरतानवी हुकूमत ने हिंदुस्तान से निकलने का फैसला तकरीबन कर लिया था, तो उसके लिए सबसे बड़ा सवाल ये था कि इक़्तिदार आखिर किसके हाथों में मुंतकिल किया जाए। उसी सवाल का जवाब जानने के लिए बरतानवी हुकूमत ने 1945 और 1946 में सेंट्रल और प्रोविंशियल असेंबलीज के इंतखाबात करवाए। उन इंतखाबात ने हिंदुस्तान की सियासत की एक ऐसी हकीकत सामने रख दी जिसे अब नज़रअंदाज करना तकरीबन नामुमकिन था। नाज़रीन, कांग्रेस ने नॉन मुस्लिम इलाकों में अपनी पोजीशन मजबूत कर ली, जबकि मुस्लिम रिजर्व सीट्स पर मुस्लिम लीग ने तकरीबन क्लीन स्वीप कर दिया। अब तकरीबन हिंदुस्तान के 85 से 90% मुसलमान मुस्लिम लीग को सपोर्ट कर रहे थे। यानी 1937 में जहां मुस्लिम लीग का वोट सिर्फ 4.4% था, अब ये तादाद बढ़कर तकरीबन 90% तक पहुंच चुकी थी। मुस्लिम लीग अब बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी। अब वो खुलकर कह सकती थी कि हम ही हिंदुस्तान के मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हैं, और उन इंतखाबात के नताइज देखकर कांग्रेस भी उस बात को आसानी से रद्द नहीं कर सकती थी। दोस्तों, इस डेडलॉक को खत्म करने के लिए 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया। उस प्लान के मुताबिक इंडिया को एक फेडरेशन बनना था और तमाम सूबों को 3 ग्रुप्स में तकसीम किया जाना था। ग्रुप ए में हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस शामिल थे, जैसे मद्रास, बिहार, यूपी और बॉम्बे वगैरह। ग्रुप बी में नॉर्थ वेस्ट के मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस शामिल थे, यानी सिंध, बलोचिस्तान, सरहद और पंजाब।
اور گروپ سی میں ایسٹرن کے مسلم میجورٹی پروونسز یعنی بنگال اور آسام شامل تھے۔ دوستوں ہر گروپ کو اپنی نمائندگی حاصل ہونی تھی، یعنی اپنے انٹرنل میٹرز وہ خود ہی دیکھتے، جبکہ ڈیفنس، فورن افیئرز اور کمیونیکیشن جیسی اہم چیزیں سینٹرل گورنمنٹ کے پاس رہتی۔ اس پلان میں ایک اور انٹرسٹنگ کلاس تھا جسے آپشن 2 کوئٹ کہا گیا، یعنی صوبے آگے چل کر چاہتے تو اس یونین سے الگ بھی ہو سکتے تھے اور اپنی الگ کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ بنا سکتے تھے، لیکن کانگریس نے یہ فیڈرل سسٹم ماننے سے انکار کر دیا کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ اس طرح مسلم میجورٹی پروونسز کو زیادہ اختیار مل جائے گا اور پھر وہ آہستہ آہستہ اپنے طریقے سے چلنے لگیں گے، جبکہ سینٹرل گورنمنٹ کی ان پر زیادہ گرفت نہیں رہے گی۔ شروع میں مسلم لیگ نے اس پلان کو قبول کر لیا، لیکن جب کانگریس نے اس پر اعتراض کیا تو مسلم لیگ نے بھی اپنا فیصلہ واپس لے لیا۔ اور پھر آیا انڈین ہسٹری میں ایک اور خوفناک دن جسے ڈائریکٹ ایکشن ڈے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ناظرین، کیبنٹ مشن کے فیل ہونے کے بعد جناح صاحب نے ہندوستان کے مسلمانوں سے کہا کہ اب اپنے گھروں سے باہر نکلو اور اپنے الگ وطن کے مطالبے کے لیے آواز اٹھاؤ۔ مقصد برٹش گورنمنٹ پر پریشر ڈالنا تھا، لیکن یہ پروٹیسٹ جلد ہی دنگوں میں بدل گئے۔ لوگوں نے ایک دوسرے کے گھر جلانا شروع کر دیے، ہندوؤں اور مسلمانوں کے گروپس آپس میں لڑنے لگے۔ حالات اتنے خراب ہو گئے کہ صرف کلکتہ جیسے شہر میں تقریباً 4000 لوگ مارے گئے اور ہزاروں زخمی ہوئے۔ دوستوں یہ وائلنس صرف کلکتہ تک محدود نہیں رہی، یہ بنگال، بہار، نوکھلی اور پنجاب تک بھی پھیل گئی۔ ان دنگوں نے یہ بات واضح کر دی کہ اب ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان پیسفل کو ایگزسٹنس بہت مشکل ہو چکی ہے۔ یہ برٹش گورنمنٹ کے لیے بھی ایک بڑی وارننگ تھی کہ اگر پاور ٹرانسفر میں مزید ڈیلے کیا گیا تو ہندوستان میں ایک بڑی سول وار شروع ہو سکتی ہے۔ ناظرین، اسی صورتحال میں 3 جون 1947 کو ماؤنٹ بیٹن پلان اناؤنس کیا گیا۔ اس پلان کے تحت ہندوستان کو 2 ملکوں میں ڈیوائیڈ کرنے کا فیصلہ کیا گیا، ایک تھا انڈیا اور دوسرا پاکستان۔ پاکستان 2 حصوں پر مشتمل تھا، ویسٹ پاکستان جو آج کا پاکستان ہے اور ایسٹ پاکستان جو بعد میں 1971 میں بنگلہ دیش بنا۔ اور فائنلی 14 اگست 1947 کو پاکستان آزاد ہوا اور 15 اگست 1947 کو انڈیا آزاد ہوا۔ لیکن اس آزادی کا ایک بہت بڑا کرائسس بھی آیا اور وہ تھا میس مائیگریشن کا۔ تقریباً 15 ملین لوگوں نے اپنے پرکھوں کی زمین چھوڑی، اپنے گھر، اپنی جائیدادیں، اپنے پیسے، سب کچھ چھوڑ کر ایک نئے ملک کی طرف چل پڑے، کچھ ہندوستان سے پاکستان اور کچھ پاکستان سے ہندوستان۔ دوستوں ایک اندازے کے مطابق اس میس مائیگریشن میں ہونے والے دنگوں کی وجہ سے 10 لاکھ لوگ قتل ہو گئے، پورے کے پورے گاؤں جل گئے۔ مسافروں سے بڑی ٹرینیں جب آتی تو ایک بھی بندہ ان میں زندہ نہیں ہوتا تھا، یہاں تک کہ ان ٹرینوں کو گھوسٹ ٹرینز کہا جانے لگا۔ پوری کی پوری کمیونٹیز ختم ہو گئی اور یہ سب اتنا سڈن ہوا، اتنا وائلنٹ ہوا کہ اس دور میں سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ آزادی کی خوشی منائی جائے یا ٹریجڈی پر رویا جائے۔ ناظرین، یہ آزادی کسی محفل کا گیت نہیں ہے، یہ آزادی خون کے دریاؤں کو پار کر کے ملی ہے۔ اس آزادی کی قیمت بہت باری ہے، جن میں ماؤں کی چیخیں ہیں، بہنوں کے آنسو ہیں اور بچوں کی لاشیں بھی ہیں۔ یہ وہ قیمت ہے جو اس دھرتی نے چکائی ہے۔ تو اب آپ جب بھی آزادی کا جشن منائیں تو پرچم لہرانے کے ساتھ ساتھ جن لوگوں نے اس پر قربانیاں دیں ان کو بھی یاد رکھیے گا۔ اس وطن پر فخر کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اس کے لیے بہترین سوچنا، اس کے لیے بہترین کرنا، اس میں اگر کچھ غلط ہو رہا ہو تو اس پر تنقید کرنا اور اس کو بہتر بنانا، یہ سب ہمارا فرض ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور بیل آئیکن بھی دبا دیجیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ایپیسوڈ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔